على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 29 جون بروز بدھ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ ہود آیت نمبر 84 سے لے کر آیت نمبر 95 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے، رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل والی باتوں پر رب کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جناب کل بیان ہوا تھا قوم لوط کا بیان اور ان کا کیا انجام ہوا۔ اب آگے ایک اور نبی کا ذکر ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو۔ یہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، انہی کا یہ قبیلہ تھا، انہی کے نام پر یہ شہر آباد ہوا، اور یہ تجارتی منڈی تھا، یعنی اس وقت تجارت کا یہ کیپٹل تھا، بہت بڑا شہر تھا، اور یہ بڑے کھاتے پیتے لوگ تھے، بڑے جناب امیر ترین لوگ تھے۔ پر سنیے ان کی کرتوتیں کیا ہیں۔ پہلا ان کا مرض کہ یہ بھی مشرک تھے۔ بولیے کیا ہے؟ پہلی برائی تو ان کی ہے، سارے بولا کرو، گج کے بولا کرو، انشاءاللہ بارش اج راتی ہو جانی۔ جی بولو گے تو ہوئے گی نا، جی تسی چپ رہنا تو اللہ تھوڑے جو اور وٹ کٹ چھڑے گا۔ تو قالا، انہوں نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو صرف، ماشاءاللہ اللہ کا نام ہے نا، عبادت کرو صرف ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی بھی معبود کوئی تمہارا خدا نہیں ہے۔ اور ان کا ایک بہت بڑا برائی تھی، ساتھ ہی اس کا ذکر کیا، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ، اور نہ کمی کیا کرو ناپ، وَالْمِيزَانَ، اور تول میں، انی اراکم، میں تمہیں دیکھتا ہوں، بخیر، تم سارے ہی خوشحال ہو، سارے ہی کھاتے پیتے ہو، تمہیں کوئی کسی چیز کی کمی۔ اب میں جلدی جلدی چاہتا ہوں کہ آپ کو نکتے زیادہ دیتا جاؤں۔ پہلا نکتہ تو یہ سمجھیے کہ قرآن میرے سامنے ہے، آیت میں نے پڑھ دی، ترجمہ میں نے کر دیا کہ تبلیغ تعریف کا نام نہیں ہوتا۔ بولو، تبلیغ تعریف کا نام ہے۔ اور ہمیں وہ مولوی پسند ہے جو تقریر شروع کرتے ہی آکے تسی تواڈے تو والا ہے ہی کوئی نہیں، تسی سارے ہی جنتی ہو، تم بڑے اعلیٰ لوگ ہو، بڑے خوش نصیب ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ نبیوں کی شان ہے تبلیغ کی۔ ان کی پہلی برائی کا ذکر کیا کہ تم عبادت کرو تو صرف، اور دوسری جو اس میں برائی تھی اس قوم کی، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ تم ناپ تول میں کمی، یہ ان میں برائی تھی۔ تو تبلیغ اس کا نام نہیں کہ لوگوں کی تعریف کی جائے، تبلیغ اس کا نام ہے کہ جو برائی، جو مرض قوم میں ہو اس کا علاج بتایا جائے، اس پر تنقید کی جائے کہ یہ کام اچھا، یہ کام ٹھیک ہے، یہ بتایا جائے، برائی کو برائی کہا جائے اور اچھائی کو، یہ ہے انبیاء کی تبلیغ۔ اور یہ ہے ہمارے لالچی قسم کے مولوی، ڈرپوک قسم کے مولوی، بزدل قسم کے مولوی، جو سب کی تعریفیں بڑا چڑھا کے رکھیں گے اور سیدھی بات کرنے کو تیار ہے۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ سیدھی بات کریں گے تو اگلا سانپ بن کے ڈنک وہاں مارے گا کہ ہم سے زہر برداشت ہے۔ پر میں کہتا ہوں کہ ڈنک کھانا، زہر سہنا اور ان کو قرآن حدیث سنانا، اسی کو تو انبیاء کی تبلیغ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے جی، انی اراکم بخیر، اچھے بھلے خیر والے ہو، مالدار ہو، تمہیں یہ حرکتیں زیب ہے؟ تو انہوں یہ نہیں لگتا کہ سانو 74 سال تو غریبہ نے لٹیا ہے یا مالدارہ نے لٹیا ہے، اور ابھی تک ان کا پیٹ بھرا؟ ابھی تک نہیں بھرا۔ او میں یقین کرو 4 دن ہو گئے خبریں ہی نہیں سن رہا۔ جب ٹی وی چلاؤ جھوٹ بولیں گے، الٹ پھلٹ بکواس کریں گے، اور سب سے بڑا احمقوں کا سردار اللہ نے ہمیں وزیر اعظم عطا فرمائی، اتنا جھوٹا ہے۔ پہلے کہتا جی مئی کے اینڈ پہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، پھر کہا جی جون کے شروع میں ختم ہو جائے گی،
پھر کہا مڈ میں ختم ہو جائے گی، پھر کہا اینڈ میں ختم ہو جائے گی، اور اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی جولائی میں بھی یہ ختم ہے، یعنی موسم ٹھنڈا ہونا ہے تو کم ٹھیک ہونا ہے، اونج ساڑھے بسوں۔ اور ایک بیان اس نے عجیب دیا ہے، اس نے کہا ہمیں IMF سے قرض مل رہا ہے پر عوام بوجھ اٹھائے گی، کھانا انہوں نے ہے تو بوجھ ہے، یعنی وہ جڑا آنا ہے وہ لانا کتنے ہے، اسی تو صرف بوجھ ہی چکنا ہے، وہ اربا خربا ڈالر جانے کتنے نے؟ وہ جناب انہوں نے جہنم میں جانے نے، جڑے بھرے نہیں جا سکتے اور کدے نہیں بھرے جانے۔ انی اراکم بخیر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم خیر والے ہو، کھاتے پیتے ہو۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں قیامت کا عذاب تمہیں پہلے ہی آ کر نہ گھیر لے، عذاب گھیر لے۔ ایک ہوتا ہے نا تھوڑا بہت عذاب، چلو بندہ نکل گیا، نہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے تم پر کہ اس دن کا عذاب آ جائے جو ہر چیز کو گھیرنے والا ہے اور کوئی بھی اس کے چکر ویو سے پھر نکلنے والا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اوفُوا الْمِكْيَالَ، پورا کرو ناپ، بولو پورا کرو، وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور تول کو انصاف کے ساتھ، بولو انصاف کے، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ گھٹا کر دیا کرو لوگوں کو چیزیں ان کی۔ اب وہ جناب منڈی تھی، ساری ایک قوم کے تاجر تھے، جب ریٹ بڑھانا ہوتا تو سارے کٹھے، کسٹمر آیا چیز دے رہا ہے، انہوں نے ریٹ یکدم کم کر دیا، اور سارے ہی کم کرتے تھے چونکہ وہ برادری والے تھے۔ اس سے پوچھا وہ بھی اتنے بتا رہا ہے، اس سے پوچھا وہ بھی، بولو بالکل نشہرہ مرکاڑا حساب ہویا پہ ہے، جنہیں بدانی ہے تو سن کے دوسرے نے بھی نال ہے۔ کوئی ایک بھی نظر آتا ہے جو کہے جی ادھر نہ لو، آؤ میں تو انہوں پورے انصاف سے دینا وہاں۔ یہی اس قوم کا طریقہ تھا۔ سورہ مطففین میں ابتدائی آیتیں بھی ان کے خلاف آئی ہیں، ویل للمطففین، برباد اور ہلاکت، بربادی ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اور جناب جب وہ اپنی کو چیز بیچنی ہوتی تھی، ان کی پڑوپا کہنے ہو، پڑوپا کی کہنے انہوں، پڑوپا جن بھر کے، ہاں پڑوپا، اس کو چھوٹا کر لیتے تھے کہ دینا کم پڑے۔ کہا یہ 5 کلو کا ہے، کلو کا ڈبا ایڈا سی، ہوں ایڈا رہ گیا ہے، دودھ والا کتوں شروع ہوا کتنے آ رکیا ہے، ہوں تو میرا دودھ بند نہ کر دیں، میں ویسے جنرل بات کر رہا ہوں۔ اگے ایک ساڈا دودھ والا یار نس گیا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ پڑوپا بھر کے دیتے تھے تو چھوٹا کر لیتے تھے، اور جب لیتے تھے ہوں بولتے ہی نہیں ہو، یعنی دینے کا اور لینے کا یہ تھا ان ظالموں کا کام۔ اور ناب تول وہ جو ترازو والا تھے اس میں بھی بڑی، اور یہ جو شیطانوں کی اولاد گندم خریدنے آتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا فن ہے جناب، آپ مائکروسکوپ لگا لیں پھر بھی وہ ہیرا پھیری سے باز ہے، اور وہ کر جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی کہیں گے جناب تسلی کر لو، تسلی تسی بھویں جنی مرضی کر لو، اور پھر چلے جاؤ پیٹرول پمپوں پہ، انہوں نے اپنے تیل ڈالنے میں اپنے فنکشن فٹ کر رکھے ہیں، کوئی پکڑ سکتا؟ کمپیوٹر پہ بھی صحیح آ رہا ہے، نمبر بھی 00 آ رہا ہے، پر کمال بھی ساتھ میں چل رہا ہے، اور جس سے پوچھو وہ ماننے کو تیار ہے، الٹا غصہ کرتا ہے، سانو چور سمجھیا جے، اسی تو چور نظر آنے ہیں۔ میں تو پھر ایک نو آخیا، میں کہا جی چور آسمانوں آ کے پھر واپس ٹر جاندے نے، جناب پر کے ہی ہوندے نے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب سنیے، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اگو شکر کرو انہیں یہ بھی نہیں آخیا او جی تسی نبی ہو، تہاڈا کی کام ہے لوگوں لین دین دے معاملے جی، جی میں ہر جمعے تو بعد کوئی نہ کوئی او جی سیاست والی گل نہ ہی کریا کرو، جی میں تے پیٹرول تو بالکل فری ہے نا مینوں تے، یعنی مینوں درد ہی کوئی نہیں، تکلیف ہی کوئی نہیں، وہ کہندے نے تسی گل ہی نہ کریا کرو جی تہاڈا کی کام ہے انہاں کاماں نال۔ اے دیکھو وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، تم لوگوں کو چیزیں کم کر کے دیتے ہو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور یہ تم زمین میں فساد کر رہے ہو۔ یاد رکھیے جناب، ناب تول میں کمی یہ بھی اسی میں شامل ہے، دفتروں میں جو ملازم ٹائم پورا نہیں دیتے اور تنخواہ پوری لے رہے ہیں، یہ بھی ظالم ناب تول میں کمی والوں میں شامل ہیں، جو اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے تنخواہ بھی لے رہے ہیں اور رشوت بھی بول دے نہیں ہو، نال جا کے چیک کر لو نا، ماشاءاللہ چوک دے نال لگ پتہ جائے گا
تنخواہ بھی پوری اور ڈیوٹی پر پیسے بھی اضافی، یہ سب ناب تول میں کمی کرنے والوں میں اٹھائے جائیں گے قیامت والے دن۔ بقیت اللہ خیر لکم، جو بچ جائے، ہاں بقیت اللہ خیر لکم، جو بچ رہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے، خیر لکم وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حرام بہتر ہے نہیں، ہر حرام میں 3 عذاب ہوتے ہیں، بولو 3 سارے بولو نا 3۔ نمبر 1 اس میں برکت ہے، کروڑوں آئے اور پتہ بھی نہیں چلتا کدھر سے آئے اور کدھر سے چلے۔ نمبر 2 حرام مال کی وجہ سے اللہ ایسی بیماریاں لگاتا ہے کہ ساری عمر پھر وہ حرام کا پیسہ انہی علاجوں میں ہی لگتا ہے، وہ کوئی خیر کا کام اس سے ہوتا۔ نمبر 3 حرام کی کمائی مدرسوں پہ لگتی، مساجد پہ لگتی، بلکہ حرام کو عبادت کی نیت سے دو گے تو کافر ہو جائیں گے۔ حرام حلال جگہ لگتا، چنانچہ وہ پھر زنا پہ لگتا ہے، شادی کے للو تللو میں لگتا ہے، پھر منگنیوں میں کاریں دی جا رہی ہیں، موٹر سائیکل دیے جا رہے ہیں، پتہ چلا کہ حلال کا پیسہ، کیونکہ حلال والا تو ایسا کام نہیں کر سکتا، وہ تو بڑا مشکل کا کام ہے۔ تو بہرحال ہاں حلال والا مدرسے میں بڑھ چڑھ کر دے گا، وہ یہ نہیں ہے کہ 10,000 سے 10 روپے نکال کے دے گا، مولوی صاحب بجلی کے بل چھپا لو، 50,000 بل آیا تو تیرے 10 روپے نال پورا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا بقیت اللہ خیر لکم، ارے جو رزق اللہ باقی چھوڑ دے نا وہ سب سے بہتر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں کہ ہر وقت تمہاری نگرانی کروں یا زبردستی تم سے برائیاں چھڑاؤں۔ یاد رکھو میرا کام ہے پیغام پہنچا دینا، باقی تم جانو یا تمہارا قالو، اب قوم کا جواب آیا، یا شعیب، اے شعیب، اصلواتک اصلاتک تأمرک، یہ جو تو نماز پڑھتا ہے، تیری یہ نماز تجھے یہ سکھاتی ہے، تأمرک یہ نماز تجھے آرڈر دیتی ہے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں۔ یہ تیری نماز تجھے کہتی ہے کہ ہمیں عبادت سے روک، عجیب تو نماز پڑھتا ہے۔ یہ انہوں نے طنز کیا، بولو یہ طنز کیا، جیسے آپ نہیں کہتے داڑھی منہ تے رکھی پگڑی سر تے بنی، وڈا مولوی، وڈا خطیب، وڈا سید، گلا ویگ تے کم۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو سمجھتا ہے کہ ہم بے وقوف ہیں، پر یہ عبادت تو ہمارے باپ دادا کرتے، وہ سارے بے وقوف تھے، کیا تجھے یہ تیری نماز یہ سکھاتی ہے کہ تو ہمیں عبادت سے بھی روک رہا ہے؟ اور اگلا جواب، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور تجھے یہ تیری عبادت روکتی ہے کہ نہ تصرف کریں ہم اپنے مالوں سے جیسے ہمارا دل چاہے۔ انہوں نے کہا مال ہمارا مال ہماری، بولو نا ہمارا مال، یہ ہے سرمایہ دارانہ ذہن، اور یہی ہے پاکستان میں کہ کمانے والا کہتا ہے میں جیسے مرضی کماؤں، مجھے کوئی روکنے والا، میں سٹھے سے کماؤں، میں جوئے سے کماؤں، میں وہ انشورنس سے کماؤں، میں جس مرضی چیز سے کماؤں، مجھے کوئی روکنے والا، اور پھر میں جہاں چاہوں لگاؤں، مجھے کوئی لگانے سے بھی روکنے والا۔ پر مسلمانوں یاد رکھو، ہم لگانے میں بھی آزاد نہیں ہیں، ہم کھانے میں بھی آزاد نہیں ہیں، ہم کھلانے میں بھی آزاد نہیں ہیں، ہم کمانے میں بھی آزاد نہیں ہیں۔ اللہ کا مال ہے تو مرضی بھی اللہ کی چلے گی یا اس کے پیارے رسول کی چلے گی۔ مگر جیسے آج کے یہ سارے تاجر کہتے ہیں ہمارا مال ہماری مرضی، ہمارا کاروبار، ہم جیسے چاہے کمائیں وغیرہ وغیرہ، انہوں نے بھی یہ کہا فی اموالنا ما نشاء، ہمارا مال جیسے ہم کریں، انک لانت الحلیم الرشید۔ یہ ایک اور تبرہ کیا کہ تم ہی ایک نیک چلن والے رہ گئے ہو، ایک ہمت والے اور نیک رشید رہ گئے ہو۔ یہ تنزن کا یعنی اسی سارے ہی ظالم ہاں، تو کل ہی انصاف دار ہے، تو ہی ٹھیک ہے باقی سارے ہی خراب نے، سمجھ رہے ہو نا؟ یہ تانا دیا۔ قالا، تو کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، بھلا یہ تو بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ، اور اس نے مجھے عطا کی ہے روزی،
رزقن حسنا، اور سونا رزق عطا فرمایا ہے. رزقن حسنا، جس میں کسی پر ظلم، جو زیادتی، کسی میں کوئی جھوٹ کی ملاوٹ ہے. حضرت شعیب بھی بڑے مالدار آدمی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، اور حضرت ابراہیم بھی مالدار تھے، حضرت ایوب بھی مالدار تھے، حضرت سلیمان بھی مالدار تھے. نہ کیا جے سبحان اللہ. حضرت داود بھی مالدار تھے، اور سیدنا ذوالقرنین تو بہت ہی زیادہ مالدار تھے. تو شعیب علیہ السلام نے کہا مجھے تو اللہ نے نبوت دی ہے، حکمت دی ہے، اس کی وجہ سے تبلیغ کر رہا ہوں. کوئی میں تم سے مارکیٹ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری کو روزی چھیننا چاہتا ہوں؟ مجھے تو اللہ نے تمہارے بغیر ہی بڑا اعلیٰ رزق عطا فرما رکھا ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ جس دن ہمارے پاکستان کے ساروں کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا، میرے سامنے قرآن ہے. بعض بندے نو پیڑی عادت ہوندی، ہر گل کھچ کے اپنے وال لے آتے ہیں، اور پھر لیا کے بھی یہ نہیں بھی توبہ کر لیے یا اصلاح کر لیے، الٹا مولوی نہ ٹکر لینی ہوندی ہے کہ تو آکھی کیوں ہے. اے مقصد ہوتا ہے بھی چلو تو کھچ کے اپنے وال لے آندی ہے گل، تے چلو عمل ہی کر لے، جی ہے غلطی تو کر دے، نہیں الٹا پھر پوچھنا ہے کیتی کیوں ہے. جس دن یہ خناس ہے ہماری مساجد اور مدارس کی انتظامیہ کے دل سے نکل گیا کہ ہم تنخواہ دیتے ہیں، اس دن مسجدیں انشاءاللہ پوری دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز بن جائیں گی. اب تو مسجدیں ہیں محلوں کی، برادریوں کی، قوموں کی. آپ جا کے گاؤں میں دیکھا تو صحیح نا، ایک برادری نے اپنی بنائی ہے، دوسری برادری نے. جس دن یہ خناس نکل گیا، مولوی کو آپ تنخواہ نہیں دیتے، آپ فنڈ دیتے ہیں مسجد کو. آپ کس کو دیتے ہیں؟ مسجد کو. مسجد مولوی صاحب کو تنخواہ دیتی ہے. جب آپ نے جو پیسے دے دیے مسجد کے وہ آپ کے رہے، وہ تو مسجد کے ہو گئے. اور مسجد مولانا کو تنخواہ دے کے ممبر رسول کے اوپر بٹھاتی ہے. یعنی رسول دا ممبر مولوی دے تھلے تے مسجد دا ممبر مولوی تو اتے. اے جے فساد دی جڑ. اس وجہ تو تبلیغ اثر نہیں کر رہی، کیونکہ جب مبلغ کی حیثیت ہمارے دل میں نہیں ہے تو اس کی تبلیغ کی حیثیت بھی ہمارے دل میں ہے. اگر مسجد ہمیں تنخواہ دیتی ہے تو مصلی رسول کے اوپر کھڑے کرتی ہے. لہذا ہم علماء کی قدر کریں، اس لیے انہوں نے وعدے کر دیا کہ مجھے اللہ رزق تم سے اعلیٰ دے رہا ہے. وما اريد، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے خلاف کرنے لگوں. یعنی وما اريد ان اخالفکم، میں کوئی تمہارے ساتھ دشمنی الی ما انہاکم عنہ، یہ جو میری روک ٹوک ہے یہ دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے. بولو دشمنی کی وجہ سے. اللہ کی قسم میرے دوستو، سب سے اعلیٰ امام اور خطیب وہی ہے جو آپ کو برائیوں سے روکتا ہے اور اچھائیوں کی تبلیغ کرتا ہے. اور اس سے بڑا غدار مولوی کون ہوگا جو کسی برے کو برا نہ کہے اور اچھے کو اچھا نہ کہے. آگے ساتھ ہی فرمائے ان اريد الا الاصلاح، میرا ارادہ صرف اصلاح کا ہے. مستطاعت، میرے جتنی طاقت ہے میں کروں گا. پر وما توفیقی الا باللہ، اور جتنی مجھے اللہ نے توفیق دی ہے میں تمہیں تبلیغ کروں گا. اور ساتھ ہی فرمایا علیہ توکلت، میرا بھروسہ کس پر ہے؟ وإلیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں. ویا قومی، اب یہ تقریر کا دوسرا سیشن شروع ہو رہا ہے. ویا قومی، اے میری قوم، لا یجرمنکم، ہرگز نہ اکسائے تمہیں میری مخالفت. لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح وقوم عاد وقوم صالح. اے میری قوم، میری مخالفت کرتے کرتے اپنے جرموں میں اتنے آگے نہ بڑھ جانا کہ ان یصیبکم مثل ما اصاب، کہ تم پر بھی وہی مصیبتیں اور عذاب آئیں جو قوم نوح پر آئی، وقوم ہود، اور قوم ہود پر آئی. بولتے جاؤ نا. وقوم صالح، اور قوم صالح پر آئی. وما قوم لوط منکم ببعید، اور یہ لوط کی قوم تو بالکل تمہارے قریب ہے. دیکھا نہیں ان کا کیا حشر ہوا؟ تو جو قوم نبی کی مخالفت کرے قول سے یا عمل سے، وہ کبھی بھی عذابوں سے بچ سکتی. اب میں دو باتیں کہتا ہوں، حل کیا ہے ان سارے مسائل کا. پہلے تو یہ سمجھو کہ قرآن یہ دوسری قوموں کے قصے اللہ ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ بتائیے. اس واسطے کہ ہم میں یہ برائیاں، اگر ہم بھی انہی جیسے کام کریں گے تو انجام انہی جیسا ہوگا. پہلے تو یہ نقطہ دینا چاہتا ہوں.
دوسرا ان سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگو، کہو سبحان اللہ، من حیث القوم، اپنے رب سے، اور ثم توبوا الیہ، اور یہ لٹ مار چھڑ دو، توبہ کر لو، کلی معافی کم، توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ ان ربی رحیم، میرا رب بڑا رحیم ہے۔ ودود، ودود کا کیا مطلب ہے جی؟ وہ بڑا پیار کرنے والا ہے۔ جب تم توبہ کرو گے رحم بھی کرے گا، یعنی سارے معاملات ختم ہوئے، ودود پیار کرے گا کہ اللہ تعالیٰ سارے روزی رسان کے مسئلے حل فرما دے گا۔ یہ ہمارا سپریم کورٹ پہلے بھی فیصلہ دے چکا تھا کہ سود جائز ہے، حکومت چلی گئی اسٹے میں، اب پھر وہی فیصلہ آیا ہے۔ سپریم کورٹ میں کیس چلتے 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 میرا خیال ہے کو 35-36 سال چلا ہے جی، پھر فیصلہ آیا کہ سود جائز ہے، اب پھر ہماری حکومت اسٹے لینے جا رہی ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ حلال پہ ملک چل سکتا، جب بھی چلے گا حرام پہ چلے گا۔ تو دیکھیے پھر آگے آگے ہوتا کیا، قالوا یا شعیب، انہوں نے پھر ہمیں جواب دیا حضرت شعیب کو، ما نفقہ، یار یہ جو تیری بات ہے نا ہمیں سمجھے، ما نفقہ کثیرا مما تقول، یہ جو بھی تو کہہ رہا ہے ہمیں اس کی کوئی سمجھ ہے، یعنی ہمارے پلے یہ بات پڑتی، یا اس کا یہ جواب ہے کہ ہم تیری سننے والے یا ہم تیری ماننے والے، یا جو تو کہتا ہے کہتا جا، ہم پر تیرا کوئی اثر ہے۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ تو بڑا کمزور سا آدمی ہے، کوئی تو اتنا بڑا طاقتور ہے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تمہارے کنبے کا لحاظ نہ ہوتا تو لَرَجَمْنَاكَ، ہم تجھے سنگسار کر دیتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تو ہم پر کوئی غالب آنے والا، تو ہماری برادری کا ہے، کنبے کا ہے، قبیلے کا ہے، اور کوئی تیرے بڑے جو باپ دادے ہیں نا ان کا منہ مارتا ہے، وگرنہ تجھے مار مار کے سنگسار کر دیتے۔ تو سنیے نبی کا پھر جواب کیا، خطیب کا جواب کیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ شعیب خطیب الانبیاء ہے، بڑے پیارے خطیب ہیں۔ یہ خطیب کا جواب سنو، یہ نہیں ہے، جواب سنو۔ قال، کہا، یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم، میرا کنبہ تمہارے ہاں اللہ سے بھی زیادہ عزیز ہے، یعنی کنبے کی عزت ہے کہ تم کہہ رہے ہو جی کنبے کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، قوم کی وجہ سے، وگرنہ تو تجھے سنسار کر دیتے۔ تو تمہارے ہاں کنبے کی عزت ہے، اللہ کی کوئی عزت نہیں۔ میں تو بات اللہ کی کر رہا ہوں، اللہ کا حکم سنا رہا ہوں، تو اللہ کی بھی تو عزت ہونی چاہیے۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ، اور تم نے ڈال دیا ہے، وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، تو یاد رکھو میرے رب نے تمہارے عملوں کو گھیرا ہوا ہے، تم میرے رب سے بڑھ سکتے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، ہائے ہائے ہائے، یہ آخری حل جب پتہ چل گیا کہ یہ ہدایت پر آنے والے، تو وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اچھا پھر لگے رہو جتھے لگے ہو، نہیں سمجھے ہو، لگے رہو جتھے لگے ہو۔ میں نا اس کے جتنا تھا، اور ایک لڑکے سے لڑ پڑا طالب علم سے، اور وہ بڑا تھا مجھ سے، مجھے پتا تھا کہ اس نے میری خوب دھلائی کرنی ہے، مجھے چھوڑنا۔ پر جب وہ لڑنے لگے تو جیسے میاں شوکت صاحب بیٹھے ایسے ایک بڑا ساتھی آ گیا اور اس نے مجھے جفا ڈال دیا۔ میں یہ سچی بات کر رہا ہوں کہ بھائی لڑنا۔ اب جب اس نے مجھے جفا ڈال لیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب تو لڑائی، تو میں ذرا اور چوڑا ہو گیا۔ میں کہا چھاڑو، وہ پیچھے کھینچے، میں آگے میں کہا چھاڑ تو، آج میں انہوں چھڑنا۔ وہ جب 3-4 بار 5 بار 6 بار وہ بیچارہ کھینچے، اور میں اخیر انہیں چھڑ دیتا۔ انہوں نے کہا جا پھر لالا چسکا، اگو پھر جو ہونا سی تسی آپ ہی سوچ لو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو پورا سمجھایا، روکا، دن رات تبلیغ کی، مگر وہ بات ہے تو فرمایا یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم پھر لگے رہو جتھے تسی لگے ہو۔ انی عامل، میں اپنے عملوں پر رہوں گا، تم اپنے عملوں پر رہو۔ سوف تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا،
کہ من یاتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، رسوا کرنے والا، ومن ہوا کاذب، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا جھوٹا کون ہے، وارتقبوا انی معکم رقیب، اے میری قوم اب انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ ولما جاء امرنا، یعنی انتظار کرو اب رب کے عذاب کا، جب تم پر میری تبلیغ نبوت رسالت اثر نہیں نہ کر رہی، میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ ولما جاء امرنا، آ گیا پھر رب کا حکم عذاب، تو نجینا شعیبا، ہم نے شعیب کو نجات دی، والذین آمنوا معه برحمت منا، اور اس کے ایماندار ساتھیوں کو بھی برحمت منا، اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پھر پکڑا ظالموں کو خوفناک کڑک نے۔ ہر قوم پر علیحدہ علیحدہ عذاب آیا ہے، پر قوم سمود پر اور اس قوم پر قوم صالح پر ایک جیسا عذاب آیا ہے۔ پہلا کیا آیا؟ ان پر بھی کڑک آئی اور ان پر بھی، اور پھر حضرت ان پر بھی زلزلہ آیا اور ان پر بھی، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور فرمایا صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اس طرح اوندے پڑے ہوئے تھے جس طرح کھیتی کاٹ دی جاتی ہے، گندم کی کٹائی ہو جائے تو سارے سٹیری ڈگے پہ ہوندے، فرمایا اس طرح وہ سارے صبح پڑے ہوئے تھے، كَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ کبھی دنیا میں آئے نہیں تھے، كَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، کوئی کام چیز ان کے کام، بولو نا کوئی تجارت کام، اور جننے ساڑے حرام کھانے حکمران نے، جنوں چھیڑوں وچوں 100 مرضاں نکل دیاں نے، دل دے اے مریض، شوگر دے اے مریض، بلڈ پریشر دے اے مریض، انہاں چ کوئی بھی کوڑی شکل والا تندرست نہیں ہے، پر نہ جانے کی دنیا چ مٹھا ہے۔ پھر اللہ نے انہاں تے عذاب پہ تو کیسا بھیجا ہے؟ کنے وزیر اعظم قتل، پہلا وزیر اعظم قتل ہویا، غلام حیدر وہی جیسا درویش بندہ قتل ہویا، اور پھر یہ ماشاءاللہ جڑا ہن وزیر خارجہ پتہ نہیں بنی ہے کہ بنیا ہے، یہ بدبخت دی ماں ویکھو گولی دا نشانہ بنی، نانا ایندا پھانسی دے تختے تے چڑھیا، اور کوئی انہاں نوں عبرت ہے، کوئی انہاں نوں سبق حاصل ہے، اور ساڈا یہ جڑا حاجی صاحب ہونا ہے بیٹھا ہے، یہ بھرا 3 واری پہلے وزیر اعظم بنے، اور کدے جیل وچ، تیاں کتھے، پتر کتھے، دماد کتھے، پر کوئی سبق حاصل ہے، بس کہتے ہیں جو ساڈے نال مرضی ہو جائے، سانو پیسہ آنا چاہیے، یعنی یہ وہ چودھری نے جڑے غیرت مند نہیں، ضرورت مند نے، تو بہرحال ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی۔ اللہ کہتا ہے کہ علم یغنوا فیہا، کوئی چیز بھی ان کے کام نہیں آئی، یہ ایسے ہو گیا جیسے دنیا میں الا بعدا لمدین کما بعیدت ثمود، یہ آخری بات ہے، سنو ہلاکت ہو مدین کے لیے جیسے ہلاک ہوئے ہیں سمود والے، یعنی مدین پر بھی ایسے ہی عذاب آیا ہے جیسے قومیں، تو اللہ ہمیں یہ قصے سنا رہا ہے کہ اگر تم نے یہ حرکتیں کی تو تم پر بھی ایسے ہی عذاب آئے گا جیسے ان قوموں پر عذاب۔ چنانچہ میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں زنا پھیلتا ہے تو گندی موتوں کا ظہور ہوتا ہے، پھر گندی موتیں، اللہ عزت کی موت نہیں دے گا جی۔ جو قوم زکوٰۃ چھوڑتی ہے، بند کرتی ہے دینا، اللہ اس میں عجیب طرح کی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے، اور جو قوم ناب تول میں کمی کرتی ہے اللہ ان کے مالوں سے برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ اب اتنے خرب جی چین دے رہا ہے، اتنے خرب سعودی عرب دے رہا ہے جی، IMF والا بھی آ رہا ہے، مگر انشاءاللہ 1 روپیہ بھی منگائی دا تھلے، الٹا تیاری ہو رہی ہے، ابھی 50 روپیہ فی لیٹر پھر بڑھ رہا ہے پیٹرول، 50 روپیہ فی لیٹر، اور میں حیران ہونا بھی وہ پچھلے باندر دا قصور کی سی جنہوں ہٹایا ہے، یہ کام وہ بھی کر رہا سی بڑے آرام نال، جڑا تسبیح ہاتھے پھڑ کے نہیں پھردا ہوندا حاجی عمران خان صاحب دامت برکات ملالیہ، بھئی تسی اس بیچارے نو ہٹایا کیوں ہے؟ یہ کام تے وہ کر رہے سی سارے ہی، وہ ایک کمی دسو جڑی تسی صحیح کیتا ہوئے اور انہیں خراب کیتا ہوئے، وہ سستے وکیل نے، مہنگے وکیل نے لوائی پھانسی، تو سستے نے آخیا چودھری صاحب یہ کام تو میں چھوڑی فیس بھی کر لینا سی، یہ کام تو وہ کر رہے سی ظالمو، تسی تے آئے سی جی اسی ملک نو جنت بنا دیاں گے، یہ کر دیاں گے، وہ کر دیاں گے، اور ہن اسی پیٹرول پمپ نو انج ویکھنے ہیں جویں کاں گلیل نو ویکھدا ہے، اور میں سائیکل لے آئی ہے، ویکھی میری سائیکل،
نہیں ویکھی اے کمرے ویکھ لو سائیکل لے کے رکھی اور منڈے دی محنت کیتی ہے بھئی وہ موٹر سائیکل اندر کر کار بھی اندر ہی رکھ سائیکل ہی چلا یہ پھر بھی ماشاءاللہ موٹر سائیکل ہی کھڑتا ہے یہ میری نیت جا رہا برحال میں سائیکل رکھے ہے تو اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ انہاں ظالمہ دے ظلم تو سانو نجات عطا فرمائے اور اللہ سانو قرآن و حدیث تے عمل کر کے برکتہ حاصل کرن والا بنائے آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین